بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات کتنی بڑی ہے، آئیے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زمین جو ہمیں اتنی وسیع و عریض نظر آتی ہے، کائنات میں اس کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے سے بھی کم ہے، حالانکہ اس کا حجم تقریباً 13,000 کلومیٹر ہے۔ ہماری زمین سورج کا ایک سیارہ ہے اور اس کا سورج سے اوسطاً فاصلہ 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر ہے۔ یہ سورج کے گرد 1,10,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، یعنی صرف 2 گھنٹے میں یہ ہمیں لے کر 2,20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر جاتی ہے، اور وہ بھی یوں کہ ہمیں کسی قسم کی حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سورج کی فیملی میں زمین سمیت کل 8 سیارے ہیں، جن میں جوپیٹر سب سے بڑا سیارہ ہے۔ یہ ہماری زمین سے 1000 گنا بڑا ہے، یعنی اس میں ہماری زمین جیسی 1000 زمینیں سما سکتی ہیں۔ خود ہمارا یہ سورج جو کہ ایک معمولی گیند کی طرح دکھائی دیتا ہے، ہماری زمین سے 14 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ اپنے عظیم حجم کے باوجود ہماری اس کہکشاں جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں کا درمیانے حجم کا ایک ستارہ ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کہکشاں میں سورج کے علاوہ 1 ارب سے لے کر 400 ارب تک ستارے موجود ہیں، جن میں سے بعض سورج سے کروڑوں گنا بڑے اور ہزارہا گنا زیادہ روشن ہیں۔ مثلاً ستارہ انٹارس سورج سے 3,500 گنا زیادہ روشن اور سورج سے 6 کروڑ گنا بڑا ہے۔ یہ ہم سے تقریباً 330 نوری سال دور ہے۔ اس سے بھی بڑا ایک اور ستارہ بیٹل جوز جو سورج سے 17,000 گنا زیادہ روشن اور 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ یہ ہم سے 270 نوری سال کی دوری پر ہے۔ شیٹ VVC5 اوریگائی ہماری کہکشاں کے ان سے بھی بڑے ستارے ہیں۔ انہیں سپر جائنٹس کہتے ہیں۔ ان سے کروڑوں کلومیٹر بلند اٹھنے والے شعلے اللہ تعالیٰ کی قدرت و ہیبت کا عظیم مظاہرہ ہے۔ اگر ان ستاروں کو سورج کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہمارے نظام شمسی میں سوائے آگ کے کچھ باقی نہ ہو۔ مثلاً اگر شیٹ کو سورج کے مقام پر رکھ دیا جائے تو وینس اس کے اندر آ جائے گا، جو نظام شمسی میں دوسرے نمبر کا سیارہ اور سورج سے 10 کروڑ 42 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر بیٹل جوز سورج کی جگہ آ جائے تو ہماری زمین اور مریخ اس کے پیٹ میں آ جائے۔ اگر اوریگائی سورج کے مقام پر آ جائے تو یورینس تک کے سارے سیاروں کو نگل لے، جو کہ نظام شمسی کا 7ویں نمبر کا سیارہ اور سورج سے 2 ارب 87 کروڑ 66 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یعنی سورج سے لے کر یورینس تک آگ ہی آگ ہوگی اور نظام شمسی کی آخری حدود تک صرف شعلے ہی شعلے ہوں گے۔ انسان ان اجرام فلکی کے حجم، چمک اور رفتار کے بارے میں سوچ کر حیرت کے سمندر میں کہیں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کی تخلیق کے متعلق سوچنے لگیں تو عقل ساتھ نہیں دیتی۔ ذرا فاصلوں پر غور کریں تو اگر ہم روشنی کی رفتار جو کہ 2,97,600 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے سے سفر کریں تو بھی اپنی ساری زندگی میں ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال یہ حقیقت تو صرف ہماری کہکشاں کے اربوں ستاروں میں سے چند ایک کی ہے۔ ہماری یہ کہکشاں بے تحاشا وسیع و عریض ہے۔ اس کہکشاں کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورج اس کے اندر اپنا ایک چکر 11 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے 25 کروڑ سال میں پورا کرتا ہے۔ ہماری اس گلیکسی کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ تقریباً 1 لاکھ نوری سال ہے،
یعنی اگر ہم ایک ایسا راکٹ یا سپیس شپ بنا لیں جو 2,97,600 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر سکے، تب بھی اسے ہماری گلیکسی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچتے پہنچتے 1,00,000 سال لگ جائیں گے۔ اس سے آگے چلیں تو خود ہماری کہکشاں کا کائنات میں کوئی مقام نہیں۔ ہم اپنی کہکشاں کے علاوہ آنکھ سے محض 3 کہکشائیں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک اینڈرومیڈا ہے جو ہم سے 21,80,000 نوری سال دور ہے۔ یہ ہماری کہکشاں سے 2.5 گنا بڑی ہے، جبکہ ایک اور کہکشاں جس کا نام پن ویل گلیکسی ہے ہماری کہکشاں سے 2,30,00,000 نوری سال بڑی ہے۔ اگر یہ کائنات اتنی بڑی ہے تو اس کو بنانے والے کی وسعت اور بڑائی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھیں تو اس کائنات میں اربوں کہکشائیں ایسی بھی ہیں جنہیں محض عام انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ انہیں دیکھنے کے لیے انتہائی طاقتور دوربینیں درکار ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں بلکہ ان کے درمیان لاکھوں کروڑوں نوری سال کے فاصلے ہیں۔ یہ تمام کہکشائیں ساکن نہیں بلکہ اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں اور خلا میں چل بھی رہی ہیں۔ ان میں سے بعض کی رفتار کروڑ میل فی گھنٹہ ہے اور یہ ہم سے لاکھوں کروڑوں نوری سال دور ہیں۔ ان لاتعداد کہکشاؤں کے گھومنے اور ناقابل تصور رفتار سے سفر کرنے کے جادوئی مناظر اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور کبریائی کے بے مثل نمونے ہیں۔ جس طرح ستارے مل کر کہکشائیں بناتے ہیں، اسی طرح کہکشائیں مل کر کلسٹر بناتی ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے، اور اس میں ہماری کہکشاں جیسی 2,000 سے زائد کہکشائیں موجود ہیں۔ ہے نا بہت حیران کن؟ لیکن نہیں، جس طرح کہکشائیں مل کر کلسٹر بناتی ہیں اسی طرح کلسٹرز مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہمارا کلسٹر واقع ہے اسے لوکل سپر کلسٹر کہتے ہیں، اور اس میں 100 سے زائد کلسٹرز موجود ہیں۔ اور ہماری کائنات میں کل 1 کروڑ سپر کلسٹرز موجود ہیں جو کہ اس عظیم و شان کائنات کے اندر کسی جال میں بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے نورانی نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ انسانی علم ترقی کرتے کرتے اس صدی میں پہنچ کر یہ چیزیں بیان کرنے کے قابل ہوا ہے، لیکن قرآن مجید نے تقریباً 1450 سال پہلے اس کو کچھ یوں بیان فرما دیا تھا: اور آسمان کو ہم نے بنایا قدرت کے ساتھ اور ہم بڑی ہی وسعت رکھنے والے ہیں۔ کسی بھی انسان کی حیثیت اس زمین کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے کسی وسیع و عریض میدان کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے کنکر کی ہوتی ہے، اور کائنات کی وسعتوں میں ہماری زمین کی حیثیت ایک عظیم صحرا میں موجود کسی ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس بے تحاشا وسیع و عریض کائنات کی حیثیت کیا ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی سورہ الزمر میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ سب کچھ سننے اور جان لینے کے بعد بھی اگر کوئی انسان کسی قسم کے غرور اور تکبر میں مبتلا ہے تو یہ جان لے کہ وہ ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ اللہ